اللہ پاک فرماتا ہے وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، اور اسے اپنا علم لدنی عطا فرمایا۔ معلوم ہوا حضرت خضر علیہ السلام کا علم لدنی ہے، یعنی اللہ پاک کی عطا سے خاص علم ہے۔ چونکہ امام اعظم ابو حنیفہ کا بھی علم اسی حصہ علم سے ملا ہے، لہذا آپ کا علم بھی علم لدنی ہی ہے۔ سراج تو ہے بغیر تیرے، جو کوئی سمجھے کو حدیث و قرآن، پٹکتا پھرے نہ پائے رستہ امام اعظم ابو حنیفہ۔ یعنی جس نے قرآن و حدیث کو سمجھنا ہے یا سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دامن سے وابستہ ہو، اس رستے سے آئے۔ یہ شعر میں فرمایا گیا۔ حضرت مسدد بن عبد الرحمن فرماتے ہیں میں لوگوں میں سب سے زیادہ امام اعظم ابو حنیفہ کو برا سمجھتا تھا۔ ایک روز مجھ پر کرم ہوا، میرے خواب میں محبوب ران مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوفہ کا ایک شخص جسے نعمان بن ثابت کہتے ہیں، اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ میں اس سے علم سیکھ لوں؟ فرمایا اس سے علم بھی سیکھو، اس کے اعمال یعنی سیرت و کردار کی پیروی بھی کرو۔ مزید فرمایا فنیم الرجل ہوا، یعنی ابو حنیفہ کتنا اچھا آدمی ہے۔ حضرت مسدد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میری آنکھ کھلی تو میں نے امام اعظم ابو حنیفہ کو برا جاننے سے توبہ کر لی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سنا آپ نے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت مسدد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خواب میں تشریف لا کر ان کو فرماتے ہیں ابو حنیفہ سے علم بھی سیکھو، ان کی سیرت و کردار اور عادات کی بھی پیروی کرو، کیونکہ ابو حنیفہ اچھے آدمی ہیں۔ ابو حنیفہ اچھے آدمی ہیں۔ آئیے ہم امام اعظم کی چند پاکیزہ اور پیاری عادتیں سنتے ہیں جو آپ کی سیرت کے متعلق ہے، اور اس نیت کے ساتھ سنتے ہیں انشاءاللہ الکریم ان باتوں پر عمل کر کے اچھا انسان بننے کی کوشش کریں گے۔ سنیے پھر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خاص شاگرد حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اہل علم ان سے بھی بڑے واقف ہوتے ہیں، امام محمد علیہ رحمہ، امام ابو یوسف علیہ رحمہ۔ امام اعظم کہتے ہیں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمیشہ حرام کاموں سے بچتے رہتے، علم دین کے علاوہ بات کرنے سے ڈرتے، بہت زیادہ مجاہدہ یعنی نیک کاموں میں کوشش فرماتے، دنیا داروں کے ان پر منہ پر تعریف نہیں کرتے، اکثر خاموش رہتے، دینی مسائل میں غور و فکر کرتے رہتے، بہت زیادہ نرم مزاج تھے۔ آپ سے کوئی سوال کرتا تو قرآن و حدیث سے اس کا جواب تلاش کرتے تھے، طبیعت مبارک میں لالچ نہیں تھا، اور کسی کا بھی ذکر ہوتا تو بھلائی کے علاوہ کچھ نہیں فرماتے تھے۔ کیسی پیاری عادات ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک پاکیزہ وصف یہ بھی ہے، آپ کسی کی غیبت نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ اپنے دشمن کی بھی نہیں۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت زیادہ سخی تھے، آپ کی عادت مبارکہ تھی جتنا مال اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے اتنا ہی صدقہ کرتے۔ جب کوئی نیا کپڑا پہن لے تو اسی وقت اسی قیمت کا کپڑا علماء کو بھی خرید کر دیتے۔ آپ کے سامنے کھانا رکھا جاتا، جتنا خود کھاتے اتنا ہی غریب کو کھلا دیتے۔ کیا بات! ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ